بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ فاطر آیت نمبر 40 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، ارأیتم شرکاءکم الذین، کیا تم نے کبھی دیکھا بھی ہے اپنے اس شریکوں کو، الذین تدعون جنہیں پکارتے ہو تم، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ارونی دکھاؤ مجھے، ماذا خلقو کیا پیدا کیا انہوں نے، من الارض زمین سے، یعنی زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، ام آتیناہم یا ہم نے ان کو عطا کی کتاباً کوئی کتاب، فہم علی بینۃ من تو وہ اس کی واضح تعلیمات پر قائم ہوں، یا پھر اس کا ترجمہ کریں گے جو کہ بطور سند کے ان کے پاس ہو، بل ان یعد الظالمون بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں وعدہ کرتے ظالم لوگ، یا نہیں یقین دہانی کرواتے ظالم لوگ، بعضهم بعضا ایک دوسرے کو، الا غرورا مگر دھوکے کی، ان اللہ بے شک اللہ، یمسک السماوات وہ تھامتا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، ان تزولا کہ وہ ٹلے نہیں، وَلَئِن زَالَتَا اور اگر وہ ٹل جاتے ہیں، ان امسکہما تو نہیں روک سکتا ان دونوں کو، من احد کوئی بھی، من بعدہ اس کے سوا، انہ کانا بے شک وہ ہے، حلیما غفورا بہت بڑا حلیم بردبار اور مغفرت کرنے والا معاف کرنے والا، وہ اقسموا اور قسمیں اٹھائیں انہوں نے، باللہ اللہ کی ذات کی، جہد ایمانہم سخت ترین قسمیں، لئن جاءہم کہ اگر آ جائے ان کے پاس، نذیر کوئی ڈر سنانے والا، لیکونن تو وہ ضرور ہو جائیں گے، اہدا من احد الامم زیادہ ہدایت یافتہ ہر ایک امت سے، فلما جاءہم اور جب آیا ان کے پاس، نذیر متنبہ کرنے والا، ما زادہم تو نہیں بڑھایا ان کو یا نہیں اضافہ کیا ان میں، الا نفورا مگر نفرت کا، استکبارا سرکشی کرتے ہوئے، فی الارض زمین میں، ومکر السیئ اور بری چال چلتے ہوئے، ولا یحیق المکر السیئ اور نہیں گھیرتا برا مکر مگر الا باہلہ اپنے کرنے والے کو، فہل ینظرون تو وہ نہیں انتظار کرتے، الا مگر سنت الاولین اللہ کی اس سنت کو جو پہلوں پر لاگو تھی، فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا تو نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت کو مقررہ طریقے سے پھرا ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا تم نے دیکھا بھی ہے کبھی، شرکاءکم الذین اپنے ان شریکوں کو جنہیں، تدعون تم پکارتے ہو، تدعون کی آگے وضاحت صاحب جلالین نے کی ہے، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دعا مانگنا، سوال کرنا تعبدی طور پر یہ عبادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو عبادت ارشاد فرمایا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، تو دعا کو تعبدی طور پر حاجت روا سمجھ کر مانگنا یہ عبادت ہی ہے، من دون اللہ ای غیرہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو، وہ دوسرے کون ہیں، وہم الاصنام وہ بت ہیں، چونکہ اہل مکہ مخاطب ہیں تو ان کے جو معبود تھے وہ بت ہی تھے، تو اس لیے یہاں پر اس کی وضاحت بت سے کی گئی ہے، الذین زعمتم جن کے بارے میں تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، انہم شرکاء اللہ تعالی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، تو کیا تم نے کبھی ان کو دیکھا بھی ہے؟ کیا دیکھا ہے؟ آگے اس کی وضاحت دیکھیے، ارونی مجھے دکھاؤ، یعنی بمعنی اخبرونی مجھے بتاؤ، یعنی ارونی ویسے تو ارا یوری دکھانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر بصری دکھانا نہیں ہے بلکہ اعلمونی اخبرونی مجھے بتاؤ،
ماذا خلقو کیا پیدا کیا انہوں نے من الارض زمین میں سے، یعنی زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا، ام لہم شرکن یا پھر ان کی کوئی شراکت ہے، شرک بمعنی شرکت مع اللہ، اللہ کے ساتھ وہ کوئی شریک ہیں، فی آگے صاحب جلالین نے مضاف محذوف ذکر کیا خلق السماوات، کہ ان کی کوئی شرکت ہے آسمانوں کے پیدا کرنے میں، ام یا پھر آتیناہم ہم نے ان کو عطا کی ہے کتابن کوئی کتاب، فہم علی بینۃ تو وہ اس کی بینہ پر، اس کی تعلیمات پر، واضح تعلیمات پر ہیں، بینہ کی وضاحت کی، حجتن وہ کسی سند یا کسی دلیل پر قائم ہے، منہ اس کی طرف سے، بأن لہم معی شرکت لا شیء من ذلک، آگے اس کی وضاحت کر دی کہ ان کی کوئی کسی قسم کی شرکت ہو ایسا نہیں ہے، نہ کوئی ان کے پاس نہ ان کی کوئی شرکت ہے زمین کے پیدا کرنے میں، نہ آسمان کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی کوئی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ یہ جو بِأَنَّ لَهُم مَعِيَ الشِّرْكَ لَا شَيْءَ مِن ذَلِكَ، اور اس سے قبل جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی دعویٰ کو ثابت کیا جاتا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انسان کسی عقلی دلیل سے اسے ثابت کرے، تو اوپر ام لہم شرکن فی السماوات یا پھر ماذا خلقوا من الارض، ان کلمات سے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ان کے پاس عقلاً بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اور آگے جو فرمایا کہ فہم علی بینۃ من، اس کے اندر یہ واضح کیا کہ دوسری چیز یا دوسری دلیل جس سے کسی بات کو ثابت کیا جاتا ہے وہ کسی ایسی ذات کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے جو ذات واجب التعمیل ہو، جس کی بات کا ماننا لازم ہو، ضروری ہو، تو ان کے پاس ایسی کوئی سند بھی نہیں ہے کہ آسمانی کوئی کتاب ان کے پاس ہو یا کوئی رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس موجود ہو کہ وہ لوگوں کو یا بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے ان بمعنی ما، صاحب جلالین نے وضاحت کی کہ نفی کے معنی میں ہے کہ نہیں ہے، یعد الظالمون ظالم لوگ وعدہ کرتے، بعضهم بعضا ایک دوسرے سے، ظالمون کی وضاحت کی ہے الکافرون سے، اور یہ آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر کافر کے لیے ظالم کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے، تو ظالم لوگ نہیں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، اور یہ بعضهم بعضا یہ الظالمون سے بدل ہے کہ بل ان یعد الظالمون الا غرورا، یا پھر بل ان یعد بعضهم بعضا الا غرورا، تو یہ بدل واقع ہوگا الظالمون بعضهم بعضا سے، کہ ایک دوسرے کو نہیں یہ وعدہ دلاتے، یقین دہانی کرواتے، مگر جھوٹی دھوکے والی باطل قسم کی، کیا یقین دہانی کرواتے ہیں، بقولہم الاصنام تشفع لہم، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بت تمہاری سفارش کریں گے، یہ بت ہمارے لیے سفارشی ہوں گے، یہ بت ہماری حاجت پوری کرتے ہیں، اس طرح دھوکے اور جھوٹ بول کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان اللہ، یہ جو آگے والی آیت ہے اس کے اندر مزید اس بات کو واضح کیا گیا کہ اللہ ہی تمام تر طاقت کا مالک ہے، اللہ کا غیر جن کو وہ لوگ پکارتے ہیں وہ سراپا عجز ہے، سراپا بے بسی ہے۔ دیکھیے ان اللہ، بے شک اللہ، یمسک السماوات وہ تھامتا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ان تزولا کہ وہ ٹلے نہیں۔ صاحب جلالین نے جو آگے عبارت لکھی ہے اس کو پڑھ لیں، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ای یمنعہما کہ وہ روکتا ہے ان دونوں کو، آسمانوں اور زمینوں کو، یہ ترجمہ کیا گیا ہے یمسکو کا، کہ یمسکو یہ مجازن ذکر ہوا ہے، اور جو حقیقی معنی حاصل ہوگا وہ ہے یمنع، ان اللہ یمنع السماوات والارض، اور من الزوال ٹلنے سے، یہاں پر کلمہ من ذکر کیا گیا اور اس کے بعد مصدر ذکر کیا گیا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان تزولا، ان مصدریہ ہے، اور یہ آگے جو تزولا ہے یہ بتأویل المصدر ہو جائے گا، اور جہاں تک کلمہ من کی بات ہے تو کلمہ من کو یہاں پر صاحب جلالین نے محذوف مانا ہے کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض من ان تزولا، یا پھر من الزوال۔ اچھا، یہ جو من ہے یہ جار مجرور پہ متعلق ہو جائے گا مفعول ثانی محذوف سے، اس لیے کہ یمسک السماوات والارض، السماوات والارض یہ معطوف علیہ مل کر یہ اس کا مفعول اول بن جائیں گے، اور من ان تزولا یہ یعنی محذوف سے مل کر مفعول ثانی بن جائیں گے۔ ای یمنعہما من الزوال کہ وہ روکتا ہے ان کو ٹلنے سے، یہ تو اس کی پہلی جو توجیہ تھی نحوی اعتبار سے اس کو ذکر کیا گیا۔ اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ ان تزولا یہ مفعول لاجلہ ہے،
اور مفعول لاجلہ جب اس کو آپ بنائیں گے تو یہاں پر جو محذوف نکالیں گے وہ ہوگا ان اللہ یمسک السماوات والارض کراہۃ ان تزولا، کہ اللہ زمین و آسمان کو روکتا ہے اس لیے کہ وہ ٹل نہ جائیں، ہل نہ جائیں جگہ سے، دوسری جگہ پر نہ ہو جائیں جس سے زمین آسمان کا نظام وہ تباہ ہو جائے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں پر لئلا تزولا ہوگا، یہاں پر جو نفی ہے وہ محذوف ہوگا لئلا تزولا، کہ تاکہ وہ ٹلے نہیں، ہلے نہیں۔ تو یہ اس کی مختلف تراکیب جو آپ سے ذکر کی ہیں۔ وَلَئِن لام قسم ای موطئۃ للقسم، واللہ ان، کہ یہ لام موطئ للقسم ہے کہ اللہ کی قسم اگر ان زالتا وہ ہٹ جائیں، ٹل جائیں، ان بمعنی ما نہیں ہے کوئی بھی، امسکہما کہ نہیں ہے ان کو تھامنے والا۔ صاحب جلالین نے آگے وضاحت کی یمسکہما، اب امسکہما ماضی ہے، یمسکہما مضارع ہے، تو صاحب جلالین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ امسکہما ویسے صیغتاً تو ماضی ہے لیکن معنن مضارع ہے، اس لیے کہ شرط اور جواب شرط کا وقوع وہ زمانہ مستقبل میں ہی پایا جاتا ہے۔ آپ کسی چیز کو دوسرے پر معلق کرتے ہیں، جیسے میں جب تک سبق یاد نہ کروں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اب شرط بھی مستقبل میں پائی جائے گی تو لازمی بات ہے جواب شرط بھی مستقبل میں پایا جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر صاحب جلالین نے وضاحت کی کہ ان امسکہما اگرچہ دیکھنے میں یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن یہاں پر یہ مضارع کے معنی میں ہے۔ من احد، من زائدہ ہے، اور احد یہ فاعل ہے امسکہما کا، من بعدہ اس کے سوا، اس کے علاوہ، بعد یہاں پر بمعنی سوا ہو، بمعنی غیرہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، روک سکے۔ انہو، یہ آگے جو جملہ ہے یہ تعلیل کے لیے ہے کہ بے شک وہ کان حلیما بہت بڑا حلیم ہے، غفورا معاف کرنے والا ہے، فی تاخیر عقاب الکفار، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، حلم ہے کہ کافروں کے عذاب کو مؤخر کیا ہوا ہے۔ یہ جملہ تعلیلیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین آسمان کو روک رکھا ہے، لِأَنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، یہ اس لیے ہے کہ وہ بردبار ذات ہے اور بخشنے والی ذات ہے۔ یہ جو اوپر جملہ ہے وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے اندر شرط اور جواب شرط بھی پایا جاتا ہے، قسم اور جواب قسم بھی پایا جاتا ہے، اور ترکیباً اس کو قسم جواب قسم بنایا جائے گا، اور اس کی شرط کو اور اس کی جوابی شرط کو محذوف مانا جائے گا۔ تفصیلات آپ نے نحو میں پڑھ رکھی ہیں کہ جب شرط، جواب شرط اور قسم جواب قسم ایک جملے میں جمع ہو جائیں تو جو مؤخر ہوتا ہے اس کو محذوف کیا جاتا ہے۔ تفصیلات نحو میں آپ پڑھ چکے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، اور قسمیں اٹھائی ہیں، ای کفار مکہ، کفار مکہ نے، باللہ اللہ کی ذات کی، جہد ایمانہم، انتہا درجے کی قسمیں، بڑی بڑی قسمیں، جہد بمعنی پوری کوشش، پوری تگ و دو ہے، ای غایت اجتہادہم فیہا، خوب کوششیں کر کے بڑی بڑی قسمیں انہوں نے اس معاملے میں کھائی ہیں۔ اور اس کو آپ جہد کو حال بھی بنا سکتے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَاهِدِينَ أَيْمَانَهُمْ، تو یہ جہد بمعنی مصدر کی بھی ہو سکتا ہے، اور جہد اس کی نصب کی وجہ وہ حال بھی ہو سکتی ہے۔ لَإِنْ جَاءَهُمْ، اگر آئے ان کے پاس، نذیر، کوئی ڈر سنانے والا، یعنی کوئی رسول، آگے اس کی وضاحت کر دی، لَيَكُونُنَّ، تو ضرور بھی ضرور ہوں گے وہ سب، اہدا، زیادہ ہدایت والے، من احد الامم، ہر امت سے۔ آگے اس کی وضاحت کی کہ الامم سے مراد الیہود والنصارى وغیرہما، یہودی، نصرانی اور ان کے علاوہ دیگر جیسے مجوسی ہیں یا اور مذاہب والے ہیں، ان سب سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوں گے۔ ای واحدۃ منہا، یعنی ان میں سے کوئی بھی ہو اس سے زیادہ ہدایت پر ہم ہوں گے۔ لما رأوا من تکذیب بعضها بعضا، جب انہوں نے دیکھا ایک دوسرے کو وہ جھٹلا رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو غلط کہہ رہا ہے، تو اذ قالت الیہود، مطلب یہ ہے کہ جیسے یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، نصرانی تو کسی بھی عمل پر نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودی وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ کسی عمل پر نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کی تکذیب کرتے تھے، تو یہ فخر سے کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ گیا نا تو ہم ان سب سے زیادہ اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے۔ فلما جاءہم، پس جب آئے ان کے پاس، نذیر، ڈر سنانے والے، اور اس کی وضاحت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلا شک ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبعوث ہوئے تھے، ما زادہم، نہیں بڑھایا ان کو،
مجیئہ ان کا آنا، یہ فاعل کو یہاں پر ذکر کیا کہ ما زاد الکفار مجیء محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا نفورا مگر نفرت میں، تباعدا عن الہدى یعنی ہدایت سے وہ دور ہی ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ تو اس آیت کے اندر کفار مکہ کی شناعت بیان کی گئی ہے، ان کو زجر کی گئی ہے کہ پہلے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو ان سب سے زیادہ اپنے نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے، لیکن ہم نے جب نبی کو ان کی طرف بھیجا تو نبی کے آنے کی وجہ سے وہ نفرت میں بڑھے ہیں، نہ یہ کہ ہدایت میں بڑھے ہیں۔ ہدایت کے قریب تو وہ آتے ہی آتے، ہدایت کے قریب تو وہ کیسے آتے، وہ تو نفرت کے اندر ترقی کر گئے، اس میں انہوں نے اضافہ کیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی توقف کرتے ہیں، مزید آیات کو اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔